بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. انشاءاللہ سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کے قصے کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور آیت نمبر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ 28 سے 30 تک کی طرف چلتے ہیں، اور مزید انشاءاللہ آپ کو ایک داعی دن کیسا ہونا چاہیے، نوح علیہ السلام کا رول ماڈل کیا تھا، اللہ کی طرف بلاتے تھے کیسے، انشاءاللہ ان تمام باتوں کو ہم دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمة من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون. چلیں آگے دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، اے میری قوم، کیا غور کیا تم نے؟ اگرچہ میں ہوں کھلی دلیل پر میرے رب کی طرف سے، اور اسی نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہے جسے دیکھ نہیں پا رہے ہو تم سب. کیا ہم زبردستی لازم کر دیں تم پر جس کو تم ناپسند کر رہے ہو، یعنی دین کو. آیت نمبر 29 and 30 دیکھتے ہیں. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. نوح علیہ السلام نے مزید انہیں جواب دیا ہے، میری قوم، نہیں میں تم سے کوئی بھی سوال کرتا ہوں کسی بھی مال کا اس دعوت کو پہنچانے پر، کیونکہ نہیں مجھے اجر چاہیے مگر صرف اللہ سے چاہیے، اور نہیں میں دور بھگانے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. بے شک انہیں یقین ہے اس بات کا کہ ان کی ملاقات ہوگی اپنے رب سے، اور لیکن میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نادان قوم. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اور مزید نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم، کہ بتاؤ کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں اگر میں نے دور بھگا دیا انہیں؟ پھر کیوں نہیں تم نصیحت پکڑتے ہو، سدھرتے کیوں نہیں ہو؟ آیت نمبر 28 سے مزید ہم جو ہے نوح علیہ السلام کے قصے کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، اور دیکھا ہم نے پچھلے آیتوں میں کہ کیسے بڑے بڑے جو سردار تھے کافروں کے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ نوح علیہ السلام کو کیسے ٹون کیا کرتے تھے. تو وہ یہی معاملہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا. بڑے بڑے جو سردار تھے، سردار مکہ جو تھے، وہ ٹون کرتے تھے، اور کتنے الزامات، کتنے اعتراضات کہ ہم کو آپ سے یہ پرابلم ہے، ہم کو یہ آپ سے یہ پرابلم ہے، اس طریقے کی. تو کیا کیا الزامات اعتراضات لگائے تھے، بھئی ہم تم کو ہمارے جیسا انسان ہی سمجھتے ہیں. تو بتایا تھا میں نے آپ کو کہ کس طریقے سے ایک دیندار کو لے کر لوگوں کے دلوں میں ایک تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ اگر دیندار ہیں، یہ دین کا کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہے، رسول ہیں، تو بھائی ان کے آگے پیچھے لوگ گھومنا چاہیے، ان کے ہاتھ چومنے چاہیے، ان کو پیدل نہیں چلنے دینا چاہیے، یہ آئے تو ان کے لیے قالین بچھاؤ. یعنی یہ تصور ہے لوگوں کا ایک دیندار کو لے کر. تو یاد رکھیں کہ جو شخص خود پسند ہوتا ہے کہ لوگ جہاں میں جاؤں میری باتیں کریں، میرے لیے کھڑے ہو جائیں، رسپیکٹ دے مجھے، اور وہاں پہ نہ اللہ کی بات نہ اس کے رسول کی بات، تو ہمیشہ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، ایسے لوگوں کو فالو نہ کریں جو خود پسند ہوتے ہیں. جس کو آپ فالو کرتے ہیں، جس کی آپ بات سنتے ہیں، ہمیشہ اس کے بارے میں ایک معیار رکھیں کہ یہ بندہ مجھے خود کا بنا رہا ہے یا پھر اللہ کا بندہ مجھے بنا رہا ہے. دوسرا اعتراض کیا تھا ان کے ساتھ، یہ کہ دیکھو بھائی تمہارے پاس تو سارے جو ہیں یعنی کہ کم درجے کے لوگ آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا نا
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لیں، آپ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لیں، تو یہ جو یعنی کہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چرواہے تھے، شیپرڈ جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا، یہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاں ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی محفل میں آئیں گے، لیکن دیکھو نا یہ چرواہے کو ہٹاؤ یہاں سے، دن بھر بکریاں چلا کے اس کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، ہم اس کے پاس نہیں بیٹھیں گے. ہاں آپ انہیں ہٹا دو، اس کے بعد پھر ہم آ کر بیٹھیں گے. یعنی کمتر سے کمتر سمجھ جاتا ہے دینداروں کو. اور حالانکہ دیکھیے کہ بڑے بڑے جو یعنی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جو اسٹینڈرڈ لائف جیتے ہیں، وہ کیوں نہیں آتے دین کی طرف؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا بتائی گئی کہ ان کے لائف اسٹائل پر چوٹ پڑتا ہے، انہیں اپنے آپ کو بدلنا نہیں ہے. اور تیسرا اعتراض کیا کیا کہ بھائی ہم تم کو نا کچھ اچھے حالات میں نہیں دیکھ رہے ہیں. من فضلہ، ہاں وما نرى لكم علینا من فضل، کہ ہم تمہیں تو کوئی ایسا تم پر کوئی خاص اللہ کا رحم ہے، فضل ہے، ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں. کس طریقے سے؟ اسٹیٹس وائز بھی لوگ دینداروں کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں. بھئی تمہارے پاس نہ ہمارے جیسے رہنے کو گھر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ بنگلہ ہے. اگر ٹھیک ہے نا اللہ تم سے راضی ہوتا تو تمہیں اتنی پریشانیوں میں کیوں رہنے دیتا؟ یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہہ دیا کہ تمام باتوں کو لے کر ہم تمہیں کاذبین یعنی جھوٹا سمجھتے ہیں، تم جھوٹے لوگ ہو. یہ بھی دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بڑی زبردست بات جو نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا. مجھے اور آپ کو بھی اسی طریقے کا شعور آنا چاہیے. نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. تو کیا بات ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں. قوم کے لوگوں نے کتنی بدتمیزی سے بات کی نوح علیہ السلام سے، لیکن نوح علیہ السلام بہت ہی پیار سے، اے میرے بھائیوں، اے میرے قوم کے لوگوں، کیا تم غور نہیں کرتے ہو اس بات پر کہ اگر میں ہوں کھلی دلیل پر میرے رب کی طرف سے، پہلی بات، اور اس نے مجھے عطا کیا رحمت اپنے پاس سے، یہ دوسری بات ہے، جسے تم دیکھ رہے ہو، یعنی تمہاری نظروں کے سامنے یہ سب دیکھ رہے ہو تم. یہ تمام دلائل دیکھنے کے باوجود بھی کیا ہم زبردستی لازم کر دیں گے تم پر اسے کسے؟ اس ہدایت کو جس کی دعوت میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. اچھا اس صورت میں بھی کیا ہم زبردستی تم کو ہدایت کی طرف لائیں گے؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جبکہ تم تو اس کو پسند بھی نہیں کرتے ہو. بہت ہی غور و فکر کا نقطہ ہے. تھوڑی سی توجہ سے آپ سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا. اب نوح علیہ السلام نے اپنی بات شروع کی، بولنا شروع کیا. قوم کے لوگوں دیکھو ذرا، میں میرے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں. روشن دلیل پر ہونا، کھلی دلیل پر ہونا، یعنی کہ جس چیز کو تم پسند نہیں کر رہے ہو نا، وہ اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے. اور ایک سچے داعی دین کی نشانی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں کو اپنا بندہ نہیں بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پر علی بینہ کو اس طریقے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالی ایک اتنے بڑے سماج میں، اتنے لوگوں کے بیچ میں کسی ایک بندے کو اپنی کتاب کے لیے چن لے اور اس کو اس چیز کی سمجھ عطا کر دے، ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. یہ تمام چیزیں بینہ پہ جاتی ہے، روشن دلیل کی طرف جاتی ہے. یعنی کہ یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہو کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے یعنی کہ لان تان کرتے ہیں دینداروں کو، اور جو دین لے کر اللہ کی کلمات کو، اللہ کی تعلیمات کو لے کر سماج میں نکلتا ہے. اب ہوا کیا کہ نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ مجھے صرف اس نے بینہ ہی نہیں دیا ہے اپنی طرف سے، بلکہ مجھے اس نے اپنی رحمت عطا کی ہے. اب اس پر تھوڑا سا غور کریں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے عقل مندی، ایک چیز ہوتا ہے شعور، سمجھداری. ٹھیک ہے، عقل مندی آپ دنیا کی کتابیں پڑھ کر لے سکتے ہو،
کہ بھائی فلاں بڑا عقل مند ہے، وہ بڑی بڑی ڈگریاں لیا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹی میں اس نے جو ہے ایجوکیشن لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھے کہ شعور ملنا، ایک وزڈم ملنا، اس کو یہاں پر نوح علیہ السلام کے زبان میں اللہ کی کتاب میں رحمت کہا گیا ہے۔ اگر آپ دنیا کے بہت بڑے بڑے ہائی لیول کے ڈگریز لے کر آپ بیٹھی ہیں دنیا کی، لیکن آپ کے اندر وزڈم نہیں ہے، آپ کے اندر حکمت نہیں ہے کسی بھی چیز کو ہینڈل کرنے کا یا اس کو ٹیکل کرنے کا، یا پھر آپ کہیں کہ شعور نہیں ہے، تو آپ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ تو دنیا کے کاموں میں اور آخرت کے کاموں میں بھی اللہ کی رحمت مانگا کرے۔ اور اعلیٰ بیانہ پہ مجھے تقریباً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک یہودی بھیڑ گیا ان سے، کہنے لگا تم مسلمان بہت ہی جو ہے وہ بے وقوف ہو۔ کیوں بھائی، کیوں بے وقوف ہے؟ ایک اندیکھی جنت کے لیے، یا پھر آپ کہیں کہ ایک اندیکھا جو ہے آخرت کے لیے، تم اپنی اتنی قیمتی زندگی کو گنوا رہے ہو، اپنے ایفرٹس، اپنے مال، اپنی جوانی اس میں لگا رہے ہو، ٹھیک ہے، حالانکہ دیکھیں کہ اس نے آخرت پر انگلی اٹھائی تھی یا دین پر انگلی اٹھائی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو، تمہاری بات کو ایک دفعہ میں یہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے، آج ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور چلو ٹھیک ہے، کوئی بھی آخرت نہیں آنی ہے، کوئی جزا سزا نہیں ہونا ہے، مجھے کوئی بدلہ نہیں ملنا ہے، تو کیا ہوا، میرے کچھ مال سے کسی کا فائدہ تو ہو گیا نا، چلو دنیا میں اس کی دنیا تو بن گئی، اس نے کچھ فائدہ تو اٹھا لیا نا، ٹھیک ہے چلو، کیا گیا میرا، تھوڑی سی دولت گئی۔ لیکن تم یہ سوچو، اگر یہ آخرت، یہ سزا، یہ جزا، اگر یہ اللہ کے فضل و کرم سے حقیقت ہو گئی، تو پھر تم کہاں کھڑے رہو گے اس دن؟ تمہارا حال کیا ہوگا؟ کیونکہ تم نے تو صرف دنیا دنیا کمائی اور دنیا میں ہی لگایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جواب سن کر وہ بندہ ایک دم بے نیاز ہو گیا۔ ٹھیک ہوا اس کو، کیا صحیح بات ہے بھائی، کہ اگر آخرت آ گئی تو میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں لگا ہے، اور فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ہمیں لوگوں کے سوئے ہوئے کہ شیر کو نہیں جگانا ہے، سوئے ہوئے ضمیر کو جگانا ہے۔ آپ لوگوں کو ایسا جواب دیں کہ جس سے ان کا انٹریکچوئل جو ہوتا ہے وہ بیدار ہو جائے، نہ کہ ان کے سوئے ہوئے بھیڑیے اور شیر کو آپ جگائیں۔ جی نہیں، اکسانا نہیں ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اس نے اپنی رحمت مجھے عطا کی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کتاب کی سمجھ دے کر اللہ نے مجھ پر اور آپ پر رحمت کیا ہے۔ اس کا رحم ہے مجھ پر اور آپ پر کہ اس نے اپنے کلام کو سننے کے لیے مجھے اور آپ کو چنا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آج لوگ نہ جانے اللہ کی رحمت کو کہاں کہاں تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اور ہوا کیا، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم تو دیکھ بھی رہے ہو، تم دیکھ بھی رہے ہو اس چیز کو۔ اس کی بات کا جملہ بڑا زبردست ہے کہ نہ تمہیں اللہ کی رحمت نظر آ رہی ہے، جس بیانہ پہ یہاں پر میں ہوں تمہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو بتاؤ بھائی ایک بات، کیا ہم زبردستی چپکا دیں تم پر اس کو، اس ہدایت کو، جب کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ یہ بہت زبردست بات ہے۔ یہ جو ورڈ ہے نا، یہ نلزمکموہا، تو نلزمکم جو ہے یہ آپ کو تقریباً جہنم کے بارے میں بھی آتا ہے، سورہ فرقان میں تقریباً، اور پڑھیں گے ہم انشاءاللہ کہ جہنم کا عذاب تو چمٹنے والا ہے ایسا، اور اس جہنم کے عذاب سے جس کو اللہ نے بچا لیا تو اللہ نے اس پر رحم کیا۔ یہ ہے چپکانے کی بات، چمٹنے کی بات۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے قوم کے لوگوں کو، دیکھو تمہیں نہ ہدایت پسند آ رہی، نہ ہدایت کی طرف بلانے والا پسند آ رہا ہے، تو تم کیا چاہتے ہو، زبردستی چپکا دے تمہارے اوپر اس ہدایت کو؟ یہ ہے بات، یہ ہے انداز۔ تو یاد رکھے، ہدایت کئی لوگوں کو کیوں نہیں ملتی ہے؟ کیونکہ خود ان کے اندر جو ہے نا تڑپ نہیں ہوتی ہدایت کی۔ بات آ رہی سمجھے؟ ایک ایگزامپل میں دیتے،
ایک ٹیپ ہوتا ہے ایسا ٹیپ کہ جس کا پرٹیکولر سرفیس پرٹیکولر ہوگا تو ہی اس پر چپکے گا. ٹھیک ہے. اگر اس ٹیپ کو آپ ایک پریکٹیکل کریں، آپ ایک برتن میں پانی لیں اور اس سیلو ٹیپ کو آپ اس میں چپکانے کی کوشش کریں، تو کیا ہوگا؟ وہ چپکے گا؟ جی نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اس کا سرفیس اس ٹیپ کے اکارڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پانی میں نہ ہوتے ہوئے آپ تھوڑا جیل کے جیسے کوئی لیکوڈ لیں اینڈ اس کے اوپر اس ٹیپ کو چپکانے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں کیا وہ ٹیپ چپکتا ہے؟ نہیں چپکے گا نا. الحمدللہ یہ باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے. بھائی آپ کیوں اس ٹیپ کو اس پر چپکا نہیں پا رہے ہو؟ کیونکہ اس کا سرفیس اس کے اکارڈنگ نہیں ہے. اب آپ یہ کہیں کہ یہ ٹیپ ہی اچھا نہیں ہے، دکاندار نے مجھے اچھا ٹیپ دیا نہیں، یہ تو خراب ہے، یہ تو چپک نہیں رہا ہے. تو بھائی اس سے بتائیں کہ دکاندار کی کوئی غلطی تھی کیا؟ کچھ بھی نہیں. آپ بلا وجہ اس پر لان تان کر رہی ہیں. اب آپ آئے اس کو رکھیں کہ یہ ٹیپ کیا ہے؟ یہ وحی الہی ہے. اللہ نے دیا سب کو، لیکن لینے والے نے اس کو صحیح طریقے سے نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے عقل اس بات کی گواہی نہیں دے رہی ہے. نہیں میری عقل میں نہیں آ رہا ہے، میں قرآن کو کیسے سیکھوں، کیسے سمجھوں؟ نہیں بھائی، یہ قرآن سیکھنا، یہ دین سیکھنا، یہ مدرسے جانا، مدرسے کی تعلیم لینا، یہ تو چھوٹے غریب غربا لوگوں کا کام ہے. یہ ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کا کام تھوڑی ہے. آج لوگوں نے دین کو بھی اس طریقے سے ڈیوائیڈ کر دیا ہے، جیسے کہ یہاں پر نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کا رویہ ملتا ہے ہمیں. تو یاد رکھیں کہ ہدایت آپ زبردستی کسی پر چپکا نہیں سکتے ہیں، بالکل بھی نہیں. بلکہ آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ نے اگر آپ کو یہ ہدایت کی نعمت دی ہے تو آپ وہ ڈبل ٹیپ کی طرح جو بنے، ایک میگنیٹ کی طرح اس کو لیں. میگنیٹ کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. ٹوین ٹیپ کیا کرتا ہے؟ ایک دفعہ کہیں چپک گیا نا تو اپنے اوپر دوسری چیز کو چپکانے کی طاقت رکھتا ہے وہ. اگر آپ چپک گئی ہیں اس ہدایت پر تو اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. لیکن جو لوگ اس کی تڑپ نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ اس کی طرف نہیں آنا چاہتے، ان کے پیچھے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بالکل بھی نہیں. ہدایت زبردستی کسی کو چپکانے کی چیز نہیں ہے. یہ آیت مجھے اور آپ کو لیسن دے رہی ہے کہ ہم زبردستی جس کو تڑپ نہیں ہے اس کو بھی بلا لیں. جی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو نوح علیہ السلام نے اس بات کو سمجھا دیا ہے کہ دیکھو بھائی، تمہیں اگر یہ ہدایت نہیں چاہیے تو میں زبردستی تم پر اس ہدایت کو نہیں چپکا سکتا ہوں. اور جبکہ تم ناپسند کرتے ہو تو کیا پتا چلا؟ میرا اور آپ کا ایفرٹ ایسے لوگوں کے پیچھے لگنا چاہیے جو اس کی تڑپ رکھتے ہوں. آج سے مجھے اور آپ کو ایک نیا لیسن نوح علیہ السلام کی اس بات سے ملا ہے. مت لگے ان لوگوں کے پیچھے جو آنا نہیں چاہتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو بلانا چھوڑ دیں، آپ بلائیں ان کو، پیچھے لگے لوگوں کے. جب ہم پیچھے لگ جاتے ہیں نا تو لوگوں کے اندر اور گھمنڈ آ جاتا ہے. پتہ نہیں میرے ہی پیچھے کیوں لگی ہیں، میرے اندر ہی کیا بات ہے، مجھے ہی کیوں بلانا چاہتی ہیں. تو آپ ان کے تکبر کو نہ جگائیں. ہاں، اپنا میسج دے دیں، دیٹس اٹ. اور بالکل بھی جو ہے ان کو جو ہے اس طریقے سے کھینچنے کی کوشش نہ کریں. اب دوسرا جواب سنیے نوح علیہ السلام کا. کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے معلوم کہ کہیں ان کے دماغ میں یہ آئے کہ بھائی یہ رسول کیوں ہمارے پیچھے پڑا ہوا اتنا، ضرور اس کا کچھ نہ کنیکشن ہوگا، اسے دنیا کا کوئی نہ کوئی فائدہ مل رہا ہوگا، تبھی یہ بار بار دین کی طرف مجھے بلا رہا ہے. ان کے اس سوال پر جواب نوح علیہ السلام دیتے ہیں آیت نمبر 29 میں، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا. سبحان اللہ. ان اجریہ الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا. اور کیا کہا انہوں نے؟ انہم ملاقو ربہم ولکنی ارواکم قوما تجہلون. جی ہاں، کہا اور نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم کے لوگوں، میں تو تم پر اس دعوت پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگ رہا ہوں. میں تو تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی چلو میں نے تمہیں پیغام پہنچایا، چلو چلو ابھی اس کی فیس نکالو، میرے گھر میں آ کر جو ہے میرے گھر کے کام کرو تم. میں تو تم سے نہیں کہہ رہا ہوں اس پر کہ میرے ساتھ ایسا کچھ معاملہ کرو تم.
کیوں؟ میں تم سے کیوں نہیں چاہتا ہوں؟ کیونکہ ان اجریہ الا علی اللہ، بھائی مجھے تو اجر چاہیے مگر صرف اللہ سے چاہیے. یہ ہے، دیکھیے ایک داعی دین آپ سے یہ کہے گا دیکھو بھائی مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، اگر تم نے میری بات مان لی نا تو اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوگا. جی ہاں، کوئی رسول انبیاء دیکھے کہ کبھی اپنے فائدے کے لیے بات نہیں کرتے تھے. انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں بس اسی کو وہ کرتے رہتے ہیں. اکثر دیکھے کہ اس پر جو ہے یعنی کہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی، اچھا ہم دین کا کام کرتے ہیں تو ہمیں اس پر پیسے نہیں لینا چاہیے، ہمیں اس پر فیس نہیں لینا چاہیے. دیکھیے یہ بات بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے، وہ انبیاء رسول تھے، اللہ نے انہیں اپنی دعوت کے کام کے لیے چنا تھا. اچھا وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے محنت بھی کیا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، کچھ ایسے بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے بندے یا بندیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے. تو بھائی کیا ایک بات بتائیں، کیا دینداروں کے ضروریات نہیں ہوتی ہے؟ کیا ان کو کھانے پینے پہ پیسے نہیں لگتے؟ تو کچھ لوگ ان آیتوں کو کہ ٹیکل کرتے ہیں اور پھر دینداروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. لو بھائی یہاں پہ تو یہ کہا گیا ہے میں تم سے کچھ مال نہیں مانگ رہا ہوں، پھر تم کیوں مال مانگتے ہو؟ تو بھائی دنیا کے کام جب بغیر پیسوں کے نہیں چلتے تو دین کے کام فری آف کاسٹ چلیں گے؟ کیا سوچ ہے انسان کی، سوچے ذرا آپ. مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ دین کے کام کے لیے تو مسلمانوں کو خود آگے آگے آ کر جو ہے وہ خود ہی ہیلپ کرنا چاہیے، جو لوگ واقعی اللہ کے راستے میں کچھ کر رہے ہیں. یہاں نوح علیہ السلام نے تو ایسے ہی کہہ دیا دیکھو بھائی مجھے تم سے نہیں چاہیے. اب سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ میری ضرورت نہیں ہے یا مجھے پیسے نہیں چاہیے لیکن مجھے تم سے نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جس اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے وہی اللہ میری ضروریات کو پوری کرے گا. اب دیکھیے کہ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جو ہے وہ زمین پہ اتر کے اور آئیں گے اور کہیں گے لو بھائی تم نے دین کا کام کیا، یہ تم کو میں اس کا اجر دیتا ہوں. جی نہیں، ایسا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسان کی ضرورت دوسرے انسان کے ذریعے ہی کرواتا ہے. یہ بھی ان اجریہ الا علی اللہ پہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کو دوسرے اپنے بندے کے ذریعے پورا کروایا. اب نوح علیہ السلام کو حیرانی ہو رہی تھی کہ کیا وجہ ہے جو لوگ یعنی کہ میں کچھ مانگ بھی نہیں رہا ان سے پھر بھی یہ میری بات نہیں سن رہے، حالانکہ اس میں انہی کا فائدہ ہے. ان کا کیا فائدہ تھا کہ اگر یہ اللہ رسول کی بات کو مان لیتے تو جنت ان کو خوبصورت جگہ اللہ تعالیٰ دے دیتا، اور ان لوگوں نے نہیں مانا. ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو کچھ بھی چاہیے میں اللہ سے مانگتا ہوں، میں تم سے نہیں مانگوں گا. تو آپ یاد رکھیں ایک سچے داعی دین کبھی بھی آپ سے اس طریقے سے بات نہیں کرے گا کہ لو بھائی چلو میں نے تمہیں ابھی 1 گھنٹہ پڑھایا 2 گھنٹہ پڑھایا یا پھر جو ہے اس طریقے سے جو ہے اب مجھے تم کچھ اجرت جو اس کی نہیں. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ اس کی نیت میں اخلاص ہونے کی وجہ سے لوگ خود اس کے لیے آگے آگے آتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ خود بات ڈالتا ہے. اب ذرا اس کے بالکل اپوزٹ ایک اور کیریکٹر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیاوی تعلیم دیکھتے ہیں ان کے آپ وہ پرائیویٹ ٹیوشن لے لے یا آپ کلاسز لے لے یا کچھ بھی لے لے، کوئی بھی دنیا کے ایجوکیشن کے بارے میں وہ گھنٹوں کی حساب سے چارج کرتے. دیکھیے میں اور آپ جس سماج میں رہتے ہیں ہم اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. وہ گھنٹوں کے حساب سے آپ سے چارجز لیتے ہیں، چلو بھائی 1 گھنٹے کا میرا اتنا چارج ہے، 2 گھنٹے کا اتنا چارج ہے. آپ ایک سچے داعی دین کا معیار اس بات پر رکھ سکتے ہیں کہ اس نے آپ سے کہا دیکھو بھائی میں آدھا گھنٹہ درس دوں گی، لیکن ایک سچے داعی دین جو صرف اللہ کے لیے کام کر رہا ہے وہ کبھی آپ سے نہیں کہے گا نہیں آدھا گھنٹہ بولا تھا نا، چلو ابھی میں اگر 1 گھنٹہ درس لوں گی تو پھر آپ کو چارجز بڑھا کر دینے پڑیں گے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان کا ایک طبقہ ایسا کرتا ہے، گھنٹوں کے حساب سے ان کی جو ہے کہنا چاہیے کہ پیمنٹ باندھ دی جاتی ہے کہ بھائی اتنا گھنٹہ میں بولوں گا نا تو اتنے پیسے میں لوں گا. ہاں یہ ہمارا آنکھوں دیکھا حال ہے، دیکھا ہے ہم نے لوگوں کو ایسے. اور
اچھا کیا پہچان ہے ایسے لوگوں کی؟ ان کی نظریں اللہ کے میسج کی بجائے گھڑیوں پر ہوتی ہے، گھڑیوں پر نظر ٹکائے رہتے، چلو ابھی اتنا ٹائم ہو گیا، مجھے اتنا ہی پڑھانا ہے، ابھی ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے۔ بس آپ اس طریقے سے لوگوں کو جانچ کر سکتی ہیں، جانچ سکتی ہیں آپ کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے یا اس کر رہا ہے، اس کے کام میں اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے بہت سارے ایسے اشارے ہمیں اپنے کلام کے ذریعے دیتا ہے۔ اب اس کے بعد رہی بات کہ پیچھے انہوں نے کہا تھا، نعوذ باللہ، اتنا گھٹیا جملہ جو انہوں نے کہا تھا ایمان والوں کے لیے کہ یہ نیچ لوگ ہیں، یہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، ان کو ہٹاؤ، ہمارے لیے قالینیں بچھاؤ، بڑے بڑے صوفے لگاؤ، اس کے بعد ہم آئیں گے بھائی تمہاری محفل میں۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی انہیں جواب دیا، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور سن لے ایک بات، میں تو بھائی انہیں دور بھگانے والا نہیں ہوں۔ کن لوگوں کو؟ جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ بات آگے سمجھے؟ میرے اور آپ کے لیے لیسن کیا ہے اس میں؟ کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کو اسٹیٹس وائز ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے دین کے معاملے میں۔ بھائی تم ہوں گے اپنے گھر کے بڑے سردار، تم ہوں گے اپنے گھر کے بڑے ڈاکٹر، بڑے مینیجر یا پھر بڑے بڑے انجینئر، ہمارے راستے میں تم آئے ہو تو تم صرف اللہ کے بندے ہو، دیٹس اٹ۔ کوئی بھی فرق نہیں ہے، افراتفری نہیں ہے دین اسلام میں۔ یہ ہے حسن دین اسلام کا کہ اگر نماز کی صف میں، پہلی صف میں اگر کوئی چپراسی کھڑا ہے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آ کے اس کو ہٹا دے، بھائی تو چپراسی ہے، جا لاسٹ صف میں جا تو ابھی۔ یہ ہے حسن دین اسلام کا کہ آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ وہ ایمان والے ہیں کہ بے شک انہیں یقین ہے کہ ان کی ملاقات ہوگی ان کے رب سے۔ بات آگے سمجھے؟ یعنی یہ وہ ایمان والے ہیں کہ جو امید رکھتے ہیں کہ ان کے رب سے وہ ملنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایسے داعی دین نوح علیہ السلام کے یعنی کہ قصے میں ہمیں بہت کچھ پوائنٹس ملتے ہیں عمل میں لانے کے لیے۔ اور نوح علیہ السلام نے بلکہ ان کے اس رویے کو کیا کہا، دیکھو بھائی میں تو دیکھ رہا ہوں تم سب جاہل لوگ ہو۔ اب آپ کہو گے ارے وہ تو بہت ایجوکیٹڈ لوگ تھے، جاہل کیوں کہہ دیا؟ تو یاد رکھیں کہ سماج کا کتنا بھی اسٹیٹس والا انسان ہو، اگر وہ دین میں، اللہ کے راستے میں اہمیت نہیں دے رہا ہے، نہ اللہ کو، نہ اس کی کتاب کو، نہ اللہ والوں کو، نہ داعی دین کو، وہ اللہ کی نظر میں جاہل ہے۔ کیوں؟ وہ یعنی کہ بائی نیچر جاہل ہے اور بائی شعور جاہل ہے، اس کے اندر وہ شعور نہیں ہے کہ ایک رسول، ایک انبیاء، ایک داعی دین سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ اس کو اس بات کا سینس نہیں ہے، وہ سینس لیس پرسن ہے اللہ کی نظر میں، بھلے اس کے پاس آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریاں ہی کیوں نہ ہونے دے، لیکن اگر وہ دین کی اور دینداروں کی عزت نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں جاہل ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیسی باتیں تم کرتے ہو؟ اچھا مزے کی بات دیکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی ایسی ہوا نا، جب مکہ کے سرداروں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہٹائیں ان کو، ہمارے لیے عالی شان محفل جمائیں پھر ہم آئیں گے۔ چلے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال بھی آ گیا، چلو کیا بگڑے گا میرا، تھوڑا سا محفل میں رونق لے ہی آؤں، تھوڑا سا میں کہ ان کی باتوں کو مان ہی لوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً سورہ عباسہ اتار دی، نو 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 یو کانٹ ڈو دس، ایسا آپ ہرگز کر نہیں سکتے ہو کہ ایک اللہ کا بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اور آپ اس کو اگنور کریں۔ نو 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 نو، آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ آپ یہ دیکھیں کہ اچھا کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ اس لیے کیونکہ کوئی بڑا آدمی جو دین کی ہدایت کی طرف نہیں رکھتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں آئے یا نہیں آئے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور داعی دین کو اور رسولوں کو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھیے آپ سے ان کا کوئی حساب لیا ہی نہیں جائے گا، یہ تو جسٹ فار ٹائم پاس آئے ہیں، یہ تھوڑی آپ کے محفل سے کچھ لے کر جائیں گے۔
یہ اللہ نے بڑی غیب کی باتیں بتا دی۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی دین کے راستے میں اسٹیٹس کو نہ دیکھیں کسی کے بھی، کہ یہ بڑے گھر کا ہے، یہ بہت عالی شان محل میں رہتا ہے، اسے ہمیں زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے، اور بھائی یہ تو غریب گھر کا ہے، اس کو چھوڑو، اس کو امپورٹنس نہیں دینی چاہیے۔ نو نو نو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب ہوا کیا، نو علیہ السلام نے ایک تگڑا جواب اور انہیں کیا دیا، وَيَا قَوْمِي، اے میری قوم کے لوگوں، بتاؤ بھائی، وَيَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اور کون مدد کرے گا میری اللہ کے سامنے اگر میں نے انہیں دور بھگا دیا؟ پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم سدھرتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی یہ باتیں؟ یہ انداز تھا نوح علیہ السلام کا، کہ یہ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں آئے ہیں۔ بھائی دنیا میں کچھ کھونے کے لیے ہے ہی نہیں ان کے پاس، یہ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اگر میں انہیں دور کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے چلو تمہاری باتیں مان کر انہیں میں دور کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر اللہ کے سامنے جواب کون دے گا بھائی؟ اللہ کی پکڑ سے مجھے بچائے گا کون؟ کوئی بھی نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو ایز اے داعی دین اس بات کا ہمیشہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو سٹیٹس کے حساب سے ٹریٹ نہ کریں، کہ بھائی اس نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں، چلو ہم اس کو پیورٹی دیں، اسی سے بات کریں، اور یہ تو غریب گھر کی لڑکی ہے، اس کو تو شعور ہی نہیں ہے کپڑوں پہننے کا بھی، کپڑوں کا بھی، تو چلو اس سے بات کیا کریں۔ جی نہیں، میرا اور آپ کا دین کے معاملے میں یہ معیار نہیں ہونا چاہیے۔ سارے لوگوں کو ایک نظر سے دیکھیں، جیسے اللہ کی نظر میں سارے لوگ ایک جیسے ہیں۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام نے جو کہا، مجھے اور آپ کو بھی، دیکھیے کبھی کبھی لوگ ایسے مل سکتے ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے کنڈیشنز رکھیں گے۔ آپ بھی سوچیں ذرا، جو بھی جتنا بھی وقت آپ کا اللہ کے راستے میں یہ سفر جو آپ نے طے کیا ہے، کتنے ایسے حالات آپ کے ساتھ ہوئے ہوئیں گے کہ کچھ لوگوں نے، نہیں وہ ہیں تو ہم نہیں آپ کی کلاس میں آئیں گے، تھوڑی کنڈیشن، اچھا وہ ٹیچر سے نہیں پڑھنا ہے، وہ اسٹوڈنٹ آتا ہے میری تو اس سے جمتے نہیں، مجھے نہیں جانا ہے، اور ایسا اور ویسا۔ کبھی نہیں، مت سوچے ایسا۔ سیدھی سی بات یاد رکھے، اپنے حصے کا کام کرتے جائیں، دوسروں کے کہنے پر کسی کو جج کرنا چھوڑ دے، ظاہر کو دیکھ کر باطن کا اندازہ لگانا چھوڑ دے۔ میرے اور آپ کے اندر اتنی حکمت نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے کہ ظاہر کچھ ہے لوگوں کا اور ہم باطل کا پتہ لگا لیں۔ تو ان تمام باتوں میں، ان تمام معاملات میں ہمیں بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 30 تک ہو گیا ہمارا، الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔